اظہار چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ اشرفی، جو ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامع اشرف کے شیخ الحدیث ہیں اور صدر شعبہ افتاء ہیں۔ امت مسلمہ کو درپیش چند سوالات ہیں جن کے جواب مفتی صاحب دیں گے۔ ہمارا سوال مفتی صاحب سے ہے، میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر کھلانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ صوم اور چہلم کے موقع پر میت کے ایصال ثواب کے لیے مالدار کو کھانا کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو مالدار کو کھلانے سے میت کو ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ اگر میت کے وارثین میں کوئی نابالغ ہے تو ترکہ کے مال سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ میت کے ترکہ کو تقسیم کرنے سے پہلے میت کے ایصال ثواب کے لیے ہر حال میں کھانا تیار کرنا جائز ہے، چاہے اس میں کسی کا حق ہو۔ اس کے لیے میت کے ترکہ سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کرانے میں رواج بن چکا ہے۔ شریعت میں عرف و رواج کو بہت دخل ہے، کیا زید کا یہ قول درست ہے کہ نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میت کے ترکہ سے ایصال ثواب کے غرض سے کھانا تیار کرنے کا مسئلہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے ہندوستان میں لوگ مختلف طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ جگہ غلط طریقے پر کھانا تیار کیا جاتا ہے، کچھ جگہوں میں شریعت مطہرہ کا لحاظ کر کے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر کھلانا شرعاً جائز ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان الموتى یفتنون فی القبر سبعا فکان یستحبون ان یطعم عنہم تلک الایام، یعنی مردے 7 دن قبر میں آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں میت کے جانب سے کھانا کھلانا پسند کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا مستحسن ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ مالدار کو دینا اور مالدار کا اس کو لینا جائز ہے۔ قدوری کی شرح الجوہر النیرہ میں ہے، لو دفع الی الغنی صدقۃ التطوع جاز لہ اخذھا، یعنی اگر مالدار کو صدقہ نافلہ دیا تو اس کے لیے اس کا لینا جائز ہے۔ مالدار کو کھانا کھلانے میں بھی میت کو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ثواب فقیر اور محتاج کو کھانا کھلانے کے ثواب سے کم ہے۔ رد المحتار میں ہے، صرح فی الذخیرۃ بان التصدق علی الغنی نوع قربہ دون قربۃ الفقیر، یعنی ذخیرہ میں اس امر کی تصریح ہے کہ مالدار پر صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے مگر فقیر پر صدقہ کرنے کے ثواب سے کم ہے۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر صوم اور چہلم میں شریک ہونے والے مالدار کو کھانا کھلانا دعوت کے طور پر نہیں ہے بلکہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے تو یہ کھانا کھلانا شرعاً جائز ہے۔ مالدار کھا سکتا ہے، لیکن محلہ کے مالداروں کے لیے اس قسم کے کھانے کو کھانے سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ فقراء ہی اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ صوم اور چہلم میں دعوت تقسیم کرنا اور اس دعوت کے اہتمام کے لیے کھانا تیار کرنا جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ فتاوی بجازیہ میں ہے، یکرہ اتخاذ الضیافہ فی ایام المصیبہ لأنہا ایام تاسف فلا یلیق بہا ما یلیق للسرور،
وَإِنِ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا إِذَا كَانُوا بَالِغِينَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرْثَةِ صَغِيرٌ لَمْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ مِنَ التَّرَكَةِ، یعنی مصیبت کے دنوں میں ضیافت کرنا، مہمانی کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ غم کا دن ہوتا ہے، لہذا اس میں اس کام کو کرنا مناسب نہیں ہے جو خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر محتاجوں کے لیے کھانا تیار کریں تو بہتر ہے، جبکہ کھانا تیار کرنے والے بالغ ہیں اور وارثین میں کوئی نابالغ ہے تو ترکہ سے کھانا تیار نہ کریں۔ فتاوی قاضی خان کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوم اور چہلم میں مالدار اور رشتہ داروں کو دعوت دینا اور دعوت کے لیے کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مالدار کو نہیں کھلا سکتے ہیں اور وہ مالدار وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ دعوت کے طور پر کھانا تقسیم کرنا، دعوت کے طور پر کھانا تیار کرنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا تیار کیا گیا اور اغنیا نے کھا لیا، مالدار نے کھا لیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ترکہ کی تقسیم سے پہلے بالغ ہی لوگ میت کے مال سے کھانا تیار کر سکتے ہیں جبکہ سب موجود ہیں۔ اگر وارثین میں کوئی نابالغ ہے یا غائب ہے اور اس کی اجازت حاصل نہیں ہے تو ترکہ کو تقسیم کرنے سے پہلے میت کے ایصال ثواب کے لیے اس مال سے کھانا تیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا زید کا یہ قول سراسر باطل ہے کہ میت کے مال سے صوم و چہلم کرنا بلا تفریق ہر حال میں جائز ہے۔ جس کام کی حرمت نص سے ثابت ہے وہ روایت پا جانے کے سبب سے حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان نعوذ باللہ شراب پینے لگیں اور شراب پینا مسلمان میں رائج ہو جائے تو شراب پینا حلال نہیں ہو جائے گا۔ جس چیز کی حرمت نص سے ثابت ہے، روایت پا جانے کے سبب سے اس کو جائز بتانا سخت جہالت ہے، لہذا زید پر اپنے قول سے توبہ کرنا لازم ہے۔ واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم وحکم۔ چلو سب ایک اور سوال ہے کہ زید دیوانہ مجنون تھا، نکاح کے چند دن بعد وہ بھاگ گیا اور 3 سال سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ زید کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ زید تقریباً 6 سال سے پاگل ہے، لیکن نکاح کے وقت ہندا کے گھر والوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب ہندا کے گھر والے کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، شریعت مطہرہ کا اس میں کیا حکم؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس طرح کے کئی سوالات میرے پاس آ چکے ہیں جس میں کہ لڑکی اور اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، شوہر دیوانہ ہے، بھاگ گیا ہے، نہ طلاق اس کو ملی ہے، نہ طلاق دیا جا سکتا ہے، اب لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو بتایا جائے کہ نکاح کے وقت اگر لڑکے کے پاگل ہونے کا علم لڑکی کے گھر والوں کو نہیں تھا اور لڑکی کے گھر والوں نے اس کو صحیح العقل سمجھدار سمجھ کر نکاح کر لیا، لڑکے کے گھر والوں نے پوشیدہ رکھ کر کے لڑکی کا نکاح لڑکے سے کرا دیا، تو یہ نکاح شریعت مطہرہ میں منعقد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب زید نکاح کے وقت پاگل تھا، زید کے گھر والوں نے ہندا اور اس کے گھر والوں سے اس بات کو پوشیدہ رکھ کر زید کا نکاح ہندا سے کرا دیا، تو ہندا اور اس کے گھر والے کسی پاگل شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ اس نکاح سے راضی تھے۔ ان لوگوں نے زید کو عاقل سمجھدار سمجھ کر ہندا کا نکاح زید سے کرا دیا، تو ایسی صورت میں ظاہر الروایہ کے مطابق ہندا قاضی شہر کے پاس جا کر اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے، اور حضرت امام حسن ابن زیاد کے روایت کے مطابق ہندا کا نکاح زید سے منعقد نہیں ہوا،
وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ ہندا کا نکاح زید سے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زید پاگل ہونے کے سبب نکاح کے وقت ہندا کا کفو نہیں تھا۔ فقہاء کرام نے مجنون کو عاقلہ کا کفو نہیں قرار دیا ہے۔ در مختار میں ہے المجنون لیس بکفوء للعاقلہ، یعنی مجنون عاقلہ عورت کا کفو نہیں ہے۔ رد المختار میں کفو نہ ہونے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، قال فی النحل لأنه يخوت مقاصد النکاح فکان اشد من الفقر ودناعة الحرفہ فینبغی اعتماده لأن الناس يعیرون بتجویز المجنون اکثر من ذی حرفۃ دنیہ، یعنی نہر میں ہے اس لیے کہ جنون نکاح کے مقاصد کو فوت کر دیتا ہے، پس یہ محتاجگی اور گھٹیا پیشہ سے زیادہ سخت ہے۔ پس اس قول پر اعتماد کرنا مناسب ہے، کیونکہ لوگ گھٹیا پیشہ والے سے نکاح کرنے سے زیادہ مجنون سے نکاح کرنے کے سبب آر دلاتے ہیں۔ لہذا جب یہ نکاح دھوکے سے کرایا گیا ہے، ہندا اور اس کے گھر والوں کو زید کے مجنون ہونے کا علم نہیں تھا، تو لہذا زید ہندا کا کفو نہ ہونے کے سبب ہندا کا یہ نکاح زید سے منعقد نہیں ہوا۔ ہندا کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کرانا شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اظہار چینل کے ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر آپ کی خدمت میں امت مسلمہ سے متعلق مسائل لے کر کے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔